السلام علیکم گائز، میں ہوں جنید اقبال اور آپ دیکھ رہے ہیں JIT۔ گائز ایسا ہے کہ جیسے ہم نے انٹرو میں بھی ذکر کیا تھا کہ بر صغیر کی تاریخ دنیا کی سب سے زیادہ مس لیڈ اور مس انٹرپریٹڈ تاریخ ہے، اور خیر پاکستان بن گیا تو پاکستان بننے کے بعد بھی خیر سے کوئی یوں کہہ لیں کہ ایک دو دہائیوں تک چیزیں مبہم ہی رہیں، اور ماضی کے یہ جو اوراق ہیں ابھی تک ان پر دھول پڑی ہوئی ہے اور صحیح چیزیں ہم تک نہیں پہنچ پائیں۔ دور نہ جائیں، آپ قائد اعظم کو ہی لے لیں کہ قائد اعظم جیسی ہستی کے حوالے سے بہت سارے حقائق، بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ جو بالکل ہی جن کو نظر انداز کر دیا گیا بوجود، اور بلکہ ان سے ریلیٹڈ جو تاریخ ہے اس کو تلف کیا، باقاعدہ تلف کر دیا گیا، سائٹ پہ کر دیا گیا۔ خیر آج انہی چیزوں کا احاطہ کرنے کے لیے، انہی سلسلے میں کو بات کرنے کے لیے میرے ساتھ موجود ہیں ستار خان صاحب، اور ستار خان صاحب کا ایک بڑا نام ہے انویسٹیگیٹو جرنلزم کے حوالے سے، اور یہ ماضی کے ان اوراق سے اٹھائیں گے ان کے بارے میں آپ کو بتائیں گے کہ جو بالکل ہی گم گشتہ ہو کے رہ گئے ہیں۔ تو آئیے ان سے بات کرتے ہیں۔ جی السلام علیکم ستار خان صاحب۔ وعلیکم السلام جناب، کیا کہتے ہیں جو میں نے یہ ابھی گفتگو کی ہے ہلکی پھلکی سی، کہ آپ کے پاس کیا مواد ہے یا آپ کیا سمجھتے ہیں، کیا کیا چیزیں ہیں جو آپ کے علم میں آئیں لیکن عام ہمارے قاری، ہمارا جو ویور ہے، ہمارے لوگ ہیں، دوست احباب ہیں، ان تک نہیں پہنچ پائیں ابھی تک؟ میں سب پہلے یہ ہوتا ہے کہ کسی بھی ملک کی تاریخ ہو یا قوم کی تاریخ ہو، نئے ماڈرن زمانے سے لے کر ماڈرن زمانے سے پہلے کی بات ہے، وہ ڈیپینڈ کرتی ہے آرکائیوز پہ۔ اگر آپ کا آرکائیو سٹرونگ ہے تو آپ کا جو تاریخ ہے نا وہ باقی لوگ بھی ماننے کو مجبور ہو جائیں گے۔ ٹھیک ہے۔ مثال کے طور پہ ہمارے پاکستان کی تاریخ اس طرح کی ہے کہ یہاں آرکائیو سمجھ لے نہ ہونے کے برابر، تو اگر کوئی بین الاقوامی عدالت میں یا کسی فورم میں جا کے ہم اپنی بنائی ہوئی تاریخ پیش کریں گے تو ہماری تاریخ مانی نہیں جائے گی۔ تو وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ آرکائیو کہاں ہے جس کی بنیاد پر آپ نے یہ تاریخ بنائی ہے۔ ویری رائٹ۔ تو ہمارے ہاں چونکہ آرکائیو کا مسئلہ رہا، پھر ہمارے ہاں پر جو آپ نے بات کی کہ پہلے دن سے ہی 1947 اگر کوئی کہتا ہے نا کہ یہ ماضی میں یہ فلانا تھا اس کے بعد یہ ہوا، پہلے بڑا ٹھیک تھا، تو ایسی بات نہیں ہے۔ ہمارے ہاں کوئی تاریخ کے حوالے سے نا، تاریخ کو ڈسٹورٹ کرنے اور مسخ کرنے کے حوالے سے پہلے دن سے ہی جس کا ہاتھ تھا، اگر آپ کا ہاتھ پڑا، میرا ہاتھ پڑا، تو ہم نے تاریخ اس طرح کی بنا لی جس سے ہمیں فائدہ ہوتا ہو۔ قوم کے لیے نہیں، ہم نے لوگوں کے لیے نہیں سوچا کہ تاریخ ان کو وہ بتائی جو واقعی ہے۔ تاریخ وہ چیز ہوتی ہے جو بڑی بٹر پل ہوتی ہے۔ مثلا میں تاریخ پڑھ رہا ہوں نا تو میرے گھبرانے کا امکان پیدا ہو جاتا ہے کہ تاریخ میں ایسی چیزیں ہیں جس سے میں کیوں گھبرا رہا ہوں، وہ ریئلٹی ہے۔ یہ تاریخ ایسی پڑھاتے ہیں کہ آپ بھی خوش ہیں، میں بھی خوش ہوں۔ وہ اس طرح کی تاریخ دنیا میں کہیں نہیں لکھی جاتی، گلوریفائڈ جو ہوتی ہے، باقاعدہ گلوریفائی کر کے پیش کرتے ہیں۔ سمپل سی بات ہے، جیسے فلم کا اسکرپٹ نہیں ہوتا، ڈرامے کا اسکرپٹ نہیں ہوتا، ایک ہیرو ہوتا ہے، ایک ویلن ہوتا ہے۔ وہ ہیرو کو جس طریقے سے نمایاں کیا جاتا ہے، ہاں جی، ایک ہائپ دے کے پھر ایک کلائمیکس آتا ہے اس کا، ٹھیک ہے، اسی طرح سے وہ تاریخ کو لکھ دیا، پھر ہیپی اینڈنگ ہو جاتی ہے۔ تو یہ مسئلہ رہا۔ یہ جو آپ کا تھا کہ قائد اعظم محمد علی جناح کا، اب قائد اعظم محمد علی جناح اب سارے ہی مانتے ہیں، اس میں کوئی ایسے شک کی بات تو نہیں کہ فادر آف دی نیشن، جس نے اس قوم کی، اس ملک کی بنیاد رکھی، اور کئی حد تک یہاں تک آیا تھا کہ وہ سنگل ہینڈڈلی، وہ اتنی بڑی بٹالین تھی کانگریس لیڈرشپ۔ جی جی، کانگریس لیڈرشپ جو تھی نا وہ ہماری نسبت وہ ماشاءاللہ بہت زرخیز تھی۔ بالکل صحیح۔ اس کے ساتھ پھر یہ کہتے ہیں کہ آخری دنوں میں جب پاکستان بن رہا تھا، لارڈ ماؤنٹ بیٹن جو تھا نا، وہ بھی تقریباً کچھ اس طرح کی باتیں کر رہا تھا جس سے کہ کانگریس کے پوائنٹ آف ویو کو تقویت ملتی ہے۔ سر میں آپ کی بات کرتا ہوں، بلکہ اس سے پہلے بھی لارڈ ویول تھا جب یہ سارا سلسلہ سٹارٹ ہوا ہے، جب لیبر پارٹی وہاں پہ جیتی ہے، اور ایٹلی نے تو اپنے پہلے بیان میں ہی کہہ دیا تھا جو پرائم منسٹر بنے تھے کہ جناب ہم چاہتے ہیں کہ یہ بر صغیر میں ان کو متحد کر کے، نہ کہ تقسیم کیا جائے، ان کو متحد کر کے یہاں سے ان کے سپرد اقتدار کیا جائے۔ اور تب بھی میں نے کئی جگہ پہ پڑھا ہے کہ کانگریس ان کے ساتھ بالکل ایک، یعنی یوں سمجھ لے سینہ بسینہ ان کے ساتھ لگی ہوئی تھی۔ اور یہ بھی ایک میں سمجھتا ہوں کہ بہت بڑا ایک ڈرا بیک تھا مسلم لیگ کے حوالے سے کہ ہمارے لیڈران کی زیادہ ایکسیس نہیں تھی، وہ چلاک تھے یا جو بھی تھا، زیادہ سمارٹ تھے، وہ زیادہ ان کے قریب تھے۔ جی پلیز۔ وہ ملاقات اس طرح کہ جیسے میرا آپ کا مسئلہ نہیں پڑ گیا کہ آپ نے بھی منہ بنا لیا، میں نے بھی منہ بنا لیا، کوئی تلخ جملوں کا ہمارے درمیان تبادلہ ہوتا ہے۔ ٹھیک۔ تو اسی طرح کے تلخ جملوں کا تبادلہ محمد علی جناح اور لارڈ ماؤنٹ بیٹن کے درمیان ہوا، ایک حوالے سے کہ وہ پوری طرح اس طرح سے کہ بر صغیر کا بٹوارا نہ ہو۔ اب چلو سب چیزیں ہو گئی، سنگل ہینڈڈلی آپ نے پاکستان بنا لیا،
ٹھیک ہے جی جی اب جب علالت شروع ہوتی ہے جی بالکل بالکل قائد اعظم محمد علی جناح کی، جی جی تو اس علالت سے پہلے ایک ذکر ہے کہ تاریخ میں یہ ہے. اب یہ وہ تاریخ ہے جو کہ میں نے بہت ساری جگہوں پہ پڑھی. ٹھیک ہے. یہ نہیں کہ سر جو ہمارے جو اکابرین تھے انہوں نے بنائی اپنی ڈھارس کے لیے. جی ٹھیک ہے. اس میں یہ ہے کہ اپنے دور میں ان کو جب ٹی بی ہوئی تو 2 ڈاکٹر تھے پارسی ڈاکٹر. جی ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. اب وہ رتن جی پاٹل تھے جی جی. اور ایک کا نام میں اس کی سپیلنگ یاد کرتا رہا کہ اس کو کیا کہیں گے، وہ DAEBOO. وہ دیبو بھی کہا جا سکتا ہے، ڈاکٹر دیبو. دیبو ہی ہوگا جی. ٹھیک ہے. اب یہ لوگ تھے جب یہ ٹی بی کا پتہ چلا. ٹھیک ہے جی. تو قائد اعظم نے ان دونوں ڈاکٹروں کا کہ یہ راز فاش نہیں ہونا چاہیے. جی صحیح. تو جتنی میڈیکل رپورٹس اور ایکس رے فلمز تھی نا، ان دونوں ڈاکٹر نے ود دی کانسنٹ آف محمد علی جناح، انہوں نے محمد علی جناح نے کیوں یہ کیا تھا کہ کسی کو پتہ نہ چلے کہ مجھے ٹی بی ہوگی، کیونکہ اس وقت ٹی بی ایک جان لیوا تھا. ہاں جی بالکل صحیح ہے. اس کا اس طرح سے جیسے آج کل کی بات ہے نا، وہ اور بات تھی، اس وقت کی اور بات تھی. سو مچ سو کہ محترمہ فاطمہ جناح جنہوں نے اپنے بھائی کے ساتھ کوئی 28 29 یا 30 سال جی بڑی رفاقت رہی ہے، محترمہ فاطمہ جناح کو بھی نہیں پتا تھا کہ میرے بھائی کو ایک ایسی مہلک بیماری ہو گئی ہے جو جان لیوا ثابت ہو. انہوں نے یہ اس لیے کیا تھا کہ جو میں اسٹرگل کر رہا ہوں نا پاکستان بنانے کے حوالے سے، اگر یہ بات باہر نکلتی ہے ہاں تو وہ اس پہ اثر نہ پڑ جائے. صحیح ہے. ٹھیک ہے. یہ ہوا. اب جب پاکستان بن گیا، پاکستان بننے کے بعد علالت کا ان کا پیریڈ آیا. اب یہ بھی تاریخ اس پہ بڑا کنفیوژن پیدا کرتی ہے کہ وہ کون سے لوگ تھے، کون سے ڈاکٹر تھے جن کے کہنے پہ قائد اعظم کراچی سے کوئٹہ گئے جی، پھر آگے اور پھر آگے زیارت چلے گئے. اچھا معافی چاہتا ہوں، میں یہاں قطع کلامی کر رہا ہوں کہ صرف اپنی کنزمپشن کے لیے، کہ جو میں نے پڑھا ہے دیکھا ہے کہ ڈاکٹر دیبو اور وہ دوسرے ڈاکٹر کا آپ ذکر کر رہے ہیں، بعد میں لاہور سے ڈاکٹر الہی بخش بھی گئے تھے، محترمہ نے بلایا تھا بہت بعد میں. جب وہ اس وقت کی بات ہے. یہ رتن جی پاٹل اور دیبو کی جو بات ہے نا، یہ اس وقت کی بات ہے جب پاکستان بنا ہی نہیں تھا. جی بالکل، یہ تو بہت اوائل آپ اس کے بتا رہے ہیں. ٹھیک ہے. اب جب یہ الہی بخش کی آپ نے بات کی، الہی بخش کو جو پہلا فون جاتا ہے، جی جی، جو اس وقت سیکرٹری جنرل کیبنٹ ڈویژن تھے نا، چودھری جی جی، کیا نام تھا؟ محمد علی. ہاں چودھری محمد علی. چودھری محمد علی کا فون گیا کہ بھئی آپ نے ایک پیشنٹ دیکھنا ہے جی جی، اور آپ فوراً سے پہلے کوئٹہ چلے. بالکل صحیح. کیونکہ جس ڈاکٹر کو بھیجا جا رہا ہے اس کو پہلے نہیں بتایا، اسٹیٹ سیکرٹ تھا. ٹھیک ہے. یہ چلے گئے. چلے جی، بیماری ایک شکل اختیار کرتی جا رہی تھی کیونکہ ٹی بی کا بیک لاگ تھا. صحیح. اب وہ کرتے جا رہے تھے، جس میں یہ ٹرننگ پوائنٹ ہے جو میرے لیے مجھے اریٹیٹ کرتا رہتا ہے. وہ ٹرننگ پوائنٹ تھا ان اناؤنسڈ. اس وقت کے جو وزیر اعظم تھے لیاقت علی خان، جی جی، وہ آتے ہیں زیارت میں، اور یہ چودھری محمد علی جو سیکرٹری جنرل کیبنٹ ڈویژن، بالکل ٹھیک ہے، یہ آتے ہیں. اب ان کی ملاقات ہوتی ہے قائد اعظم محمد علی جناح سے. اس کے بعد، اس ملاقات کے بعد، جی جی، قائد اعظم محمد علی جناح کے چہرے پہ وہ چیز آتی ہے کہ ایسے لگتا ہے کہ اس کو اب جینے کا شوق نہیں رہا. ٹھیک. تو فاطمہ جناح ان سے پوچھتی ہے کہ اٹ از ویری ویزیبل کہ اس ملاقات کے بعد آپ کے چہرے پر وہ چیز نہیں ہے. قائد اعظم کچھ بولتے ہی نہیں. کوئی محمد علی تھے سیکرٹری جنرل کیبنٹ ڈویژن، وہ اتنے حشاش بشاش نہیں تھے جتنے نوابزادہ لیاقت علی خان. جی ٹھیک ہے، بالکل. وزیر اعظم پہلا پاکستان کا بڑا حشاش بشاش تھا. ہمیں وجہ ہی سمجھ آئی کہ وہ حشاش بشاش کیوں ہے اور قائد اعظم کیا یہ کیوں ہو گیا. اب میرا یہاں پہ سوال ہے کہ قائد اعظم نے کن وجوہات کی بنا پر ہمیں نہیں پتہ چلے گا وہ خاموشی کیوں اختیار کی. وہ اپنی بہن کو جو ساری زندگی ان کے ساتھ رہی ہے، ان بہن کے ساتھ شیئر کر سکتے تھے کہ یہ جو میری ملاقات ہوئی ہے، اس ملاقات میں انہوں نے کیا کہا ہے مجھے. ٹھیک. کس بات کا اندیہ دیا ہے، کیٹیگوریکلی کہا ہے، انڈائریکٹلی کہا ہے، بالواسطہ کہا ہے. کون سی ایسی بات ہے جو کہی گئی ہے جس کے بعد میرے چہرے سے تم نے گیج کیا ہے کہ مجھے تو اب زندہ رہنے کا شوق ہی ختم ہو گیا. اب یہ پہلا قدم تھا جو اب کچھ نہیں کہہ سکتے کہ میری اپنی نظر میں قائد اعظم محمد علی جناح کو کچھ نہ کچھ بات اپنی بہن کو کہہ دینی چاہیے تھی، تاکہ آج جو ہم لوگ بیٹھے ہوئے ہیں نا، جی جی، جس طرح سے ہماری تاریخ لولی لنگڑی لاغر قسم کی رہی ہے نا، شاید یہ وہ نہ ہوتی. لیکن قائد اعظم پتہ نہیں کیوں بات اندر ہی رکھ گئے.
ٹھیک. اپنی بہن کے ساتھ شیئر نہیں کیا. اب اس کے بعد دوسری جو آپ نے کہا نا الہی بخش کی، الہی بخش ان کا جو ٹریٹمنٹ ہو رہا تھا، اچھا الہی بخش کی بڑی مزیدار بیک گراؤنڈ ہے. جی پلیز. الہی بخش کا جو اینسیسٹرز تھے نا، وہ اجداد نہیں ہوتے، جی جی وہ اپنے زمانے کے حکیم تھے، بڑے اسٹیبلش. اچھا. تو یہ مہاراجہ رنجیت سنگھ کے بھی مولج تھے ان کے آباء و اجداد. واہ. خود کرنل الہی بخش قائزم کے مولج رہے، لیکن ان کے آباء و اجداد جو تھے نا مہاراجہ رنجیت سنگھ کے مولج رہے، لیکن وہ حکیم تھے. ٹھیک ہے. اب الہی بخش صاحب نے بھی کتاب لکھی. اب یہ بھی بڑی عجیب ٹریجڈی اس ملک میں ہوتی. انہوں نے کتاب لکھی، وہ کتاب لکھی ہے کچھ عرصے کے لیے بین ہو گئی. اچھا جی. بین ہو گئی. یہ محترمہ فاطمہ جناح کی کتاب، ہاں جی اس کا بھی تھا. جی بالکل بین ہو گئی. ذوالفقار علی بھٹو جب وزیر اعظم بنے تو محترمہ فاطمہ جناح کا باقاعدہ اور الہی بخش کا تھوڑا سا ہوا کہ چلو ان کی کتاب نکل آئے، بین جو ہے وہ ہٹ جائے. لیکن پھر بھی سینسر شدہ حصے، اس میں جب آپ کسی کتاب میں سینسر شدہ حصے کہتے ہو کہ یہ وہ کہتا ہے بندہ آپ پڑھ رہے ہیں نا، تو آپ کہتے ہیں 145 کے بعد 146 آنا چاہیے. جی جی. یہ 148 کیوں آ گیا؟ پرنٹنگ میں غلطی ہوگی، ٹپوگرافی غلطی ہوگی، پتہ چلتا ہے کہ وہ تو سینسر ہے. پھر یہ کوشش کرتے تھے کہ 147واں صفحہ جو کہ سینسر ہو گیا ہے، 145 کے بعد 146واں صفحہ اب جس نے پڑھی ہوتی تھی یا خدا نہ خواستہ اس کا ایکسس ہو جاتا تھا، وہ ڈائریکٹ ہارڈ کور انفارمیشن میں چلا جاتا تھا. تو وہ کہتا تھا کہ یار یہ کیس پیج مسنگ ہے، آپ ربط اگلے کو جو بات یہاں پہ ختم ہو رہی ہے دوسرے پیج میں بات کسی اور طرف چلے گئی. تو انہوں نے کہا درمیان میں کوئی بات تھی وہ کہاں گئی. اب جو محترمہ فاطمہ جناح، یہ عجیب سی بات ہے، یہ تو ہم جیسا بندہ بھی ہاتھ کھڑے کر لیتا ہے کہ کیا اس ملک میں کیا ہوتا ہے. ان کی کتاب کے کچھ حصوں کو، وہ 2 پیجز تھے، 3 پیجز تھے، 4 پیجز تھے، جی جی. اس پہ یہ بات آئی کہ جناب یہ قومی سلامتی، نیشنل آئیڈیالوجی ان دی گریٹر نیشنل انٹرسٹ، کوئی باتیں ایسی تھی جو ہم نہیں کر سکے. اس لیے اس کو اب نکال جنید صاحب ایک سوال، صرف سوال بنتا ہے کہ محترمہ فاطمہ جناح جو ساری زندگی اپنے بھائی کے ساتھ ایک ملک بنانے رات دن اس نے ایک کیا ہوا ہے. ٹھیک. مثلا جب قائزم کی شادی ہوئی تھی تو وہ جو 18-19 سال ان کی اپنی بیگم کے ساتھ گزرے تھے نا، اس میں محترمہ فاطمہ جناح نہیں تھی. جی ٹھیک ہے. لیکن جو ہی ان کے معاملات دوسرے ہوئے تو محترمہ فاطمہ جناح نے اپنے بھائی کو جوائن کر لیا. ٹھیک ہے. ٹھیک. اب یہ کیسی محترمہ فاطمہ جناح تھی جن کو یہی نہیں پتا تھا کہ وہ جو لکھ رہی ہیں وہ قومی سلامتی کو ہرٹ کرے گی، نیشنل آئیڈیالوجی کو ہرٹ کرے گی، گریٹر نیشنل انٹرسٹ کو ہرٹ کرے گی. صحیح. اگر ان کا یہ حال تھا تو آپ تو میں مبرہ ہو گئے نا، ہمیں کیا. ایک جو کریشن آف دس کنٹری، اس ملک کو بنانے والے لوگ تھے، ان کے اوپر آپ کر دیتے کہ نہیں وہ قومی سلامتی کے خلاف بات تھی، وہ نیشنل آئیڈیالوجی کے خلاف بات تھی، وہ گریٹر نیشنل انٹرسٹ کے خلاف بات تھی. ہمیں سمجھ نہیں آتی کیڑا گریٹر نیشنل انٹرسٹ ہے، کون سی نیشنل آئیڈیالوجی ہے، کون سی قومی سلامتی ہے کہ جب ہمارا دل کرتا ہے آپ کا بس چلتا ہے. اب ہم لوگ دونوں بات کر رہے ہیں، یہ نیشنل انٹیگریٹی کے خلاف جائے گی، یہ قومی سلامتی کے خلاف جائے گی، گریٹر نیشنل انٹرسٹ کے خلاف جائے گی. تو بندہ پوچھتا رہے یار اس میں مجھے بتاؤ کیا چیز ایسی تھی. بس وہ چیز ہمارے ملک میں جو سب سے بڑا سیاپا پڑا ہے نا، وہ یہ پڑا ہے کہ جس کے پاس پاور تھی نا، اس نے کہا یہ چیز مجھے ہرٹ کرے گی. صحیح. ٹھیک ہے. تو اس کو قومی سلامتی کا نام دے دو، نیشنل آئیڈیالوجی کا نام دے دو، گریٹر نیشنل انٹرسٹ کا نام دے دو. اور لوگ بھی عجیب و غریب ہماری طبیعت کے یہاں پائے گئے، وہ بھی بالکل عجیب و غریب طریقے تو کو پوچھے کہ یار اس میں کون سی قومی سلامتی مجھے نظر نہیں آ رہی، نیشنل آئیڈیالوجی کوئی نظر نہیں آ رہی. اب وہ تو ہو گیا کہ قائزم بولے نہیں کچھ، ان کو بولنا چاہیے تھا. میں کہتا ہوں ان کو بولنا چاہیے تھا. یہ راز سے کم 15 ہوتا ہے کہ وہ نواب لیاقت علی خان صاحب نے کیا کہا تھا، کہ خود تو حشاش بچاتے تھے. تو قائزم کے چہرے کو بہن نے پڑھا کہ یہ تو خود زندہ نہیں رہنا چاہتے. اس کے بعد جب وہ لینڈ کرتے ہیں کراچی، کوئٹہ سے کراچی، جی جی. اب یہ بات طے تھی ایک جنید صاحب، قائزم محمد علی جناح کے ریلیشن، ہمارا جو پہلا گورنر جنرل تھا اس کے، ہمارا جو پہلا وزیر اعظم تھا نواب لیاقت علی خان، جی ان کے ریلیشن کے بارے میں کہیں نہ کہیں آتا ہے کہ کوئی مزیدار قسم کے ریلیشن نہیں تھے، کوئی دراڑ تھی. اس دراڑ کی جو ایک جھلک ملتی ہے نا، وہ یہ آخری وزٹ تھا. ٹھیک. کہ جو ملٹری سیکٹری ہے وہ نواب لیاقت علی خان کو کہتا ہے کہ آپ کو ایئرپورٹ آنے کی کوئی ضرورت نہیں. اچھا جی.
اب بندہ سوچتا ہے کہ ملٹری سیکرٹری ٹو گورنر جنرل آف پاکستان، پہلا گورنر جنرل آف پاکستان، پی ایم کو کیوں کہہ رہے ہیں؟ پی ایم کو کہہ رہا ہے یار، ٹھیک، اس کو زیادہ پتا ہوگا، ہمیں تو نہیں پتا. یہ ہے. اب وہ جب آتے ہیں تو ایک کیڈلک گاڑی ہے اور ایک ایمبولینس ہے. اب یہ کیسی ایمبولینس ہے جس نے اس ملک کا جو بانی تھا، اس ملک کا فادر آف دی نیشن تھا، جس کو قائد اعظم کا لقب ہم دیتے ہیں، آج بھی یاد کرتے ہیں، ہمارے نوٹوں پہ اس کی تصویریں چلتی ہیں، آج بھی چلتی ہیں. صحیح. یہ کیسی ایمبولینس تھی کہ جو کراچی سے ایئرپورٹ سے ماڑی پور، بالکل اس ایئرپورٹ سے تو گورنر جنرل ہاؤس، وہ پیٹرول ہی نہیں ہے اس میں. گاڑی خراب ہو جائے نا تو ایک اور بات. ہاں جی، یہ بڑا سوالیہ نشان ہے. ٹھیک ہے کہ یہ کون سی ایمبولینس تھی، اس میں کتنا پیٹرول تھا؟ کیا ایمبولینس والوں کو نہیں پتا تھا جو ایمبولینس بھیج رہے تھے کہ یہ قائد اعظم محمد علی جناح کا اسٹریچر میں آنا ہے؟ انہوں نے جی جی اپنی کیٹلاگ میں نہیں جا سکتے وہ، کیونکہ اس میں اسٹریچر کے لیے اسپیس نہیں ہے. بالکل صحیح. اب وہ گاڑی کھڑی ہے اور گاڑی کراچی کی اس شاہراہ پہ کھڑی ہے جہاں لوگ آ جا رہے ہیں، ان کو نہیں پتا کہ اس ایمبولینس میں قائد اعظم محمد علی جناح. ٹھیک. تو یہ سسٹر کے ہیں کوٹ کیے ہوئے الفاظ، انہوں نے کہا کہ وہاں پہ مکھیاں بہت تھیں. اچھا جی. ٹھیک ہے. اب یہ تھا کہ وہ کیٹلاگ میں جا نہیں سکتے تھے کیونکہ وہاں پہ اسٹریچر نہیں فٹ ہو سکتا تھا، ایمبولینس میں رہنا تھا، دوسری ایمبولینس کا انتظار تھا کہ دوسری ایمبولینس نے آنا ہے. تو کہہ رہے کہ مکھیاں جو تھیں نا، یہ قائد اعظم اس ملک میں وہ اپنے چہرے سے مکھیاں ہٹانے کے لیے بڑی مشکل سے ہاتھ اٹھایا ہوگا، بڑی مشکل سے. ٹھیک ٹھیک ٹھیک. اب یہ اتنی بے بسی ہے کہ قوم دیکھے کہ یار وہ دیکھو جو ملک بنانے والا تھا وہ ایک وقت اس حالت میں گیا کہ وہ کہتے ہیں کہ اس سسٹر کا تھا کہ اپنی جتنا زور تھا نا قائد اعظم میں، اس زور کے ساتھ مکھی ہٹا سکے وہ. حالانکہ نرس بھی ہٹا رہی تھی، لیکن کئی دفعہ ہوتا نا یہ. تو وہ سفر 2.25 گھنٹے میں طے ہوا تھا. اور اس میں ایک اور بات تھی، قائد اعظم نہیں چاہ رہے تھے گورنر جنرل ہاؤس جانا. اچھا. اب یہ بھی راز ان کے ساتھ رہے گا، کیوں نہیں جا رہے. اچھا. وہ کہہ رہے تھے، اس نے ڈاکٹر صاحب کو بھی کہا، کرنل رائی بخش کو بھی کہا، انہوں نے محترمہ فاطمہ، انہوں نے کہا جی وہ گورنر جنرل ہاؤس جو ہے نا وہ کم از کم اتنا ہے کہ کوئی طبی امداد جو ہے نا جی 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 فوری طور پہ مہیا ہو سکتی ہے. قائد اعظم ڈٹرمن تھے کہ نہیں ادھر نہ ہی لے کے جاؤ تو بہتر ہوگا. اب یہ بھی قائد اعظم جانتے تھے کہ انہوں نے کیوں منع کیا تھا. لیکن آپ گورنر جنرل ہیں نا، اگر میں گورنر ہوں تو میں گورنر ہاؤس ہی جاؤں گا، اگر میں وزیر اعلیٰ ہوں تو وزیر اعلیٰ ہاؤس جاؤں گا، اگر میں وزیر اعظم ہوں تو وزیر اعظم ہاؤس جاؤں گا. اس میں کوئی اعتراض والی بات تو نہیں ہے، ٹائٹل میں آپ کی انٹائٹلمنٹ ہے. اب یہ بھی سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ کیسے کہہ رہے تھے کہ یار میں نے نہیں جانا گورنر جنرل ہاؤس. اور اسی دن جب ان کی ڈیتھ ہوتی ہے تو یہ پوری قوم تھی جو چیخو پکار کر رہی تھی. بالکل بالکل. لیکن جب وہ عدالت کے جو وہ ٹائم گزرا ہے اس میں قوم کو نہیں پتا تھا کہ وہ جو ایمبولینس ہے جس پہ محمد علی جناح ہے، قوم کو پتہ نہیں تھا ساتھ میری گاڑی، آپ کی گاڑی گزر رہی ہے، بس گزر رہی ہے، ٹرک گزر رہا ہے، لوگ مزدوری کے لیے جا رہے ہیں. یعنی بہت راز، بہت حقائق ایسے ہیں جو ابھی تک سامنے نہیں آ سکے ہیں. چلیں یہ تو باتیں بہت زیادہ لمبی ہیں، ہونے والی ہیں. میں تو یہ سوچ رہا ہوں کہ آپ کے ساتھ نا ایک پرماننٹ یہ ایک سلسلہ شروع کیا جائے، سیشن ہوا کرے. اور اس میں ایک چیز جنید صاحب ہوگی، اس میں ایک چیز ہوتی ہے کہ جو دیکھنے والا ہے نا، جی سر، وہ اتنا پک گیا ہوا ہے، رچ بس گئے ہوئے ہیں، جو ہسٹری پڑھائی گئی ہے نا، تو ان کو ان ایجوکیٹ کریں گے نا، بہت مشکل ہے سر. ان کو ان ایجوکیٹ کریں گے، پھر ان کو صحیح حقائق بتائیں گے. ویورز، آپ نے سنا ابھی ستار خان صاحب کی جو گفتگو، ماشاءاللہ بڑی ہی سیر حاصل. اور ابھی تو یہ سلسلہ چلے گا انشاءاللہ آگے، ہم جیسے ہی پروسیڈ کریں گے پھر اگلی چیزیں آئیں گی. اور ایک بہت اچھی بات انہوں نے بتائی کہ وہ مطلب محترمہ فاطمہ جناح کے حوالے سے کہ بھائی نے ان کو نہیں کہا، لیکن یہاں پہ ایسا ہے کہ وہ جو مینوسکرپٹ تھا جو کہ پہلے شامل کیا گیا ان کی بک میں، مائی بردر، جو آٹو بایوگرافی، اٹ واز بایوگرافی قائد اعظم کے حوالے سے جو ان کی بہن نے لکھی تھی. تو اب اس کا جو اوریجنل مینوسکرپٹ تھا اس میں انہوں نے بڑا واشگاف الفاظ میں یہ لکھی ہیں چیزیں کہ جب لیاقت علی آئے ہیں اینڈ ہی واز سو جالی، اور وہ مجھے تو بڑی اس سے کوفت ہو رہی تھی کہ وہ جس طریقے سے بیہیو کر رہے تھے. ویئر ایز آن دا ادر ہینڈ جو چودھری محمد علی تھے وہ بہت سنجیدہ تھے اور جیسے وہ بڑے پریشان تھے، اینڈ ہی واز ٹو مچ کنسرنڈ اباؤٹ دا ایلمنٹ آف قائد اعظم. تو بہرحال اب یہ چیزیں ہیں کہ وہ باوجود اس کو نکال دیا گیا یہ کہہ کر کے جناب وہ شریف المجاہد تھے اس وقت جو قائد اعظم اکیڈمی کے مدار المہام تھے، چلا رہے تھے اس کو.
تو جیسے ستار خان صاحب نے کہا کہ وہ انہوں نے یہ کہہ دیا کہ جی اٹ واز اگینسٹ آئیڈیالوجی آف پاکستان. میں نے خود سے وہ مینوسکرپٹ دیکھا ہے, اس میں قطعاً کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس کا کوئی گمان بھی ہوتا ہو کہ وہ پاکستان کی آئیڈیالوجی, اس کے نظریے کے خلاف جاتی ہو. بہرحال کچھ چیزیں ایسی تھیں, اور بعد میں تو میں ایک دن ذکر کر رہا تھا خان صاحب سے بھی کہ قدرت اللہ شہاب نے بھی شہاب نامہ میں یہ ڈالے پیجز 2-3 اس مینوسکرپٹ کے, لیکن بعد میں کسی دباؤ کے تحت انہوں نے بھی نکال دیے اس میں. قدرت اللہ شہاب پر بھی ہم بات کریں گے, بڑے مزیدار گفتگو ہوگی خان صاحب کے ساتھ کسی دن. تو تھینک یو ویری مچ, اور انشاءاللہ اس سلسلے کو ہم جاری رکھیں گے. تب تک کے لیے خدا حافظ.